اور حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لکھنے والے امام زرقانی ہیں، لکھنے والے محدث ابن جوزی ہیں، لکھنے والے اسماعیل حقی ہیں، اور اپنی اپنی قرآن کی تفاسیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو نیکیاں کون سی ہیں جن پر خالق کائنات رب ذوالجلال ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اجر کثیر عطا فرمائے گا، بہت زیادہ اجر، پیمانے بھر بھر کے اجر عطا فرمائے گا، وہ دو نیکیاں کون سی ہیں؟ سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا یہ وہ نیکی ہے کہ خالق کائنات اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا جس کو رب اجر کثیر عطا فرمائے۔ پوری کائنات کو رب فرماتا ہے یہ دنیا قلیل ہے، تھوڑی سی دنیا ہے، ساتوں آسمان اس دنیا کے اندر، ساتوں زمینیں دنیا کے اندر، سمندر، پہاڑ، دریا، انسان، جانور، نباتات، جمادات، حیوانات، پوری کائنات کو رب ہو کر فرماتا ہے کہ یہ قلیل ہے، یہ تھوڑی سی جو ہے وہ دنیا ہے۔ اب رب کا تھوڑا اتنا زیادہ ہے تو رب کا زیادہ کتنا زیادہ ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ دو نیکیاں حضور علیہ السلام کے احادیث کے حوالہ جات سے کہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا اجر رب جو ہے وہ کثیر دے گا، عظیم دے گا۔ پہلی نیکی مصیبت پہ صبر کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، زندگی ہے، زندگی کا حصہ ہوتا ہے مصیبتیں آنا، پریشانیاں آنا، کبھی دکھ ہوتے ہیں، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غموں کے ڈیرے ہوتے ہیں اور کبھی خوشحالی کے فوارے ہوتے ہیں، کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے مالی لحاظ سے اور کبھی بدحال ہوتا ہے مالی لحاظ سے، کبھی اولاد کی طرف سے خوشیاں ملتی ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے غم ملتے ہیں، کبھی کاروبار کی طرف سے جو ہے وہ بڑا انسان جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے اور کبھی پریشان حال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، وہ کاروباری ہو، وہ گھریلو ہو، کسی قسم کی بھی بیماری یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو صبر کرنا، اور صبر پر رب تمہیں اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اجر کثیر ہوگا، وہ اجر کثیر ہوگا۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر کثیر عطا فرمائے وہ کتنا ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ نعمت پر شکر کرنا، اللہ نعمت دے دے، اللہ نے پانی ٹھنڈا عطا کیا تو یہ بھی نعمت، دو وقت کا کھانا، عزت کا رزق حلال عطا کیا تو یہ بھی نعمت، پہننے کے لیے کپڑا دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، سواری کے لیے جو ہے وہ خالق کائنات نے سواری عطا کی تو یہ نعمت ہے۔ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنا، مصیبت کے آنے پر صبر کرنا، آپ کے اور میرے نبی، آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگلی شکر کی فضیلت دیکھیے، فرمایا جب کھانا کھاؤ تو شکر ادا کرو۔ کھانا کھاؤ تو کیا کرو جی؟ الحمدللہ کہو، ایک لفظ ہے۔ اگر پوری دعا آتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تو پوری دعا پڑھو۔ اگر پوری دعا نہیں آتی تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، بعد میں الحمدللہ کہو، تو اس پر رب اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا اجر روزے دار کو افطاری کے وقت دیا جاتا ہے، خالی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے والے کو رب اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ سارا دن جس نے روزہ رکھا اور افطاری کے وقت اس روزے دار کو جتنا اجر دیا جاتا ہے اتنا ہی اس بندے کو دیا جائے گا جس نے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، فرمایا صحابہ غنی کون ہے، امیر کون ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کا کاروبار وسیع ہے وہ امیر ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں وہ امیر ہیں۔ لیکن صحابہ کرام
اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں، حاضر خدمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ غنی کون ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ پورے عرب میں دو غنی ہیں، ایک عبد الرحمن بن عوف تاجروں کا سردار اور ایک ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو غنی ہیں۔ فرمایا نہیں غنی تو ہیں مگر تم میری مراد کو نہیں پہنچے، جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ نہیں سمجھے، دوبارہ بتاؤ غنی کون ہے؟ عرض کیا واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے، آپ بتائیے کہ غنی کون ہے، امیر کون ہے، دولت مند کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے اور شکر کرنے والا دل مل جائے۔ ایک حدیث میں اس کے برعکس آیا، فرمایا کہ شکر کرنے والی زبان مل جائے اور ذکر کرنے والا دل مل جائے۔ جس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والا دل ہو، اللہ کے ذکر میں جس کا دل لگ جائے تو سمجھ لینا وہ غنی ہے، وہ امیر ہے، اور جس کی زبان پر شکر ادا ہو اور جو بات بات پر چٹنی کے ساتھ بھی روٹی کھائے، سادہ روٹی دال روٹی بھی کھائے تو وہ شکر ادا کرے، تو سمجھ لینا کہ امیر وہ ہے، چاہے وہ کٹیا کے اندر بیٹھا ہے، چاہے وہ جھکی کے اندر بیٹھا ہے، مگر امیر وہی ہے جو بات بات پر شکر ادا کرتا ہے اور جس کا دل جو ہے وہ ذکر خدا کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت ہو جائے، اور بہانے سے کبھی نماز کے بہانے، کبھی تلاوت قرآن کے بہانے، کبھی درس قرآن کے بہانے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا آئے۔ جس کا دل جو ہے وہ ذکر خدا کے ساتھ جڑ جائے اور زبان اللہ کے شکر کے ساتھ جڑ جائے تو سمجھ لینا وہ امیر ترین آدمی ہے، وہ غنی ہے، وہ امیر ہے۔ اور غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے کہ جس کو اللہ شکر کی توفیق نہ دے، بات بات پہ ناشکری۔ کھانے کے لیے آپ گھر جائیں تو گھر میں جو ہے وہ آٹا بھی ہوگا، چینی بھی ہوگی، پتی بھی ہوگی اور فریج بھی بھری ہوگی، الماری کھولیں گے تو 10 20 50 سوٹ بھی ہوں گے، چھوٹی موٹی موٹر سائیکل گاڑی گیراج میں کھڑی ہوگی، کاروبار بھی چل رہا ہے، لیکن حالات تو پاکستان کے پورے کے جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ شروع سے چلتا آیا، آج کی بات نہیں، یہ شروع سے جو ہے وہ حالات کبھی اوپر کبھی نیچے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ناشکرے ہیں یا شکر کرنے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ کا ذکر کرنے والا دل مل جائے اور ایسی زبان مل جائے جس پر شکر رہتا ہو، وہ بندہ کائنات کا سب سے امیر آدمی ہے۔